اس پر اچھا لگتا ہے کہ جب اس جیسا کوئی نہیں، جب اس کی ذات میں عیب کوئی نہیں، جب اس ذات میں کمی کوئی نہیں، اور اگر وہ ذات اپنی بڑائی کو بیان کرے اور اپنی ذات کے علاوہ دیگر لوگوں کے عزت و انکساری کو، ان کی کمی کو بیان کرے، تو یہ رب تبارک و تعالی کی ذات ہی اس بات کی مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال کی جب عبادت کا آغاز کرتے ہیں تو جب رب تبارک و تعالی کی ہم عبادت کرتے ہیں تو سب سے پہلے رب تعالی کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اور ایسی بڑائی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اور جب اپنے ماتھے کو زمین پر جھکاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے ہوئے رب تعالی کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ یہ سر کسی اور کے آگے جھکتا نہیں ہے، کسی اور کے آگے اگر ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں تو ہم اسے اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی ہے کہ انسان رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اوپر فخر کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی بڑائی بیان کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ غرور و تکبر کرے، لوگوں پر فخر کرے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ کی ذات کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے، واقع دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے کتنا کمال عطا فرمایا، اس سے بڑا کمال نہیں کہ اپنا محبوب بنایا، اس سے بڑا کمال نہیں کہ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی رب تعالیٰ نے سارے جہاں کو پیدا فرمایا۔ یہ کیا اعزاز کم ہے، یہ محبوبیت کیا کم ہے، لیکن پھر بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے فضائل کو بیان فرمایا، اپنی خصوصیات کو بیان فرمایا، رب تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رتبہ عطا فرمائے گا اس کو بیان فرمایا، تو ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا، لیکن یہ امتی، یہ ادنا سا انسان، اسے اگر تھوڑا علم آ جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا مال آ جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑا منصب آ جاتا ہے، اس کے بعد اچھی آواز آ جاتی ہے، اس کے بعد اچھا حسن آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے، اس کے بعد زیادہ اولاد آ جاتی ہے، اس کی جائیداد زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے ملازم زیادہ ہو جاتے ہیں، تو غرور تکبر کرنے لگ جاتا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ لیکن پیارے محبوب علیہ السلام اتنے کمالات کے بعد بھی فرما رہے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے اس تعلق سے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی یعنی کہ بڑا پن یہ میری چادر ہے،
کبریائی کہ میری چادر ہے، اور میری اس چادر کے معاملے میں اگر کوئی مجھ سے جھگڑا کرے گا تو اسے پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مثال کے ذریعے سمجھا دیا، یہ بڑائی بیان کرنا میری چادر ہے، اور اگر کوئی غرور و تکبر کرے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس چادر کو میں حاصل کر لوں، یہ بڑائی میرا بھی حق ہے، تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میری اس کبریائی کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، مطلب یہ کہ کوئی رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ غرور و تکبر کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اسے نیست و نابود فرما دے گا۔ اور شریعت مطہرہ میں اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ شیطان نے جب تکبر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے پاش پاش کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدے کا حکم فرمایا، شیطان نے رب تعالیٰ کی ذات میں جب غرور و تکبر کیا اور کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ حقیر جانا، اللہ کے نبی کی توہین کی، رب تعالیٰ کی ذات جب غرور و تکبر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو نہ دیکھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہزاروں سال میری عبادت کی ہے، جس کے پاس اتنا علم ہے کہ اس سے میں نے فرشتوں کا استاد بنایا ہے کہ معلم الملکوت ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ دیکھا، اسے مردود قرار دے کر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کا ہار پہنا دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے پاس مہلت ہے۔ لیکن یہ اپنے اس غرور و تکبر کے گھمنڈ سے باہر نہیں آئے گا، اور قیامت کے دن بھی یہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھ پوری گروہ کو، پوری جماعت کو جہنم میں لے کر داخل ہوگا۔ تو اگر آج کوئی غرور و تکبر کرتا ہے تو وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہے۔ انسان جس کی پیروی کرتا ہے تو جس کی پیروی کی جا رہی ہے اس کا جو ٹھکانہ ہے، پیروی کرنے والے کا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا۔ فرعون نے جب رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تکبر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجود کو، اس کے ناپاک جسم کو اب تک باقی رکھا ہے۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، دیکھو کیسا بہتان پڑا۔ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے، کوئی غرور و تکبر اور اپنے گھمنڈ میں اپنے آپ کو خدا کہنا چاہتا ہے، تو فرعون کا حال دیکھ لو۔ اور جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر رب تعالیٰ کی توہین کی، معاذ اللہ بکواس کر کے کہنے لگا، اپنی تو زبان کے اندر کی ضرورت بھی نہیں، لیکن بیان کرنے کے لیے بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ معاذ اللہ بکواس کرتے ہوئے نمرود کہنے لگا، ابراہیم میں تیرے آسمان کے رب کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ قتل کر دوں گا۔ یہ رب تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے، رب تعالیٰ کی گستاخی کر رہا ہے، اور اپنی دشمنی میں آسمان کی جانب اس میں تیر برسا ہے۔ رب تعالیٰ کا کمال دیکھیے، آسمان سے جب وہ تیر واپس آتے ہیں تو اس کے اندر خون لگا ہوتا ہے، اور وہ بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے آسمان کے رب کو معاذ اللہ قتل کر دیا، تیرا رب معاذ اللہ ختم ہو گیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا کمال بھی دکھایا، اپنا جاہ و جلال بھی دکھایا، اپنی کبریائی بھی دکھائی کہ اس کی موت ایک مچھر کے ذریعے ہوئی۔ وہ بکواس کرنے والا جو کہتا ہے میں خدا ہوں، میں معاذ اللہ خدا کو ختم کروں گا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے خدا کو ایک مچھر کے ذریعے ذلت و رسوائی کی موت اتار دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کبریائی میری چادر ہے،
پاش کر دوں گا. اور یاد رکھیے ہماری اوقات کیا ہے. جو تکبر کرنے والا ہے وہ اپنی اوقات پر تو غور کرے. رب تعالیٰ نے انسان کو ایک ناپاک قدرے سے پیدا کیا, ایک ناپاک جگہ سے پیدا ہوا. انسان دن میں کئی بار اپنے ہاتھ سے ناپاکی کے اندر اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرتا ہے, اپنے پیٹ کے اندر گندگی ناپاکی لے کے گھوم رہا ہے. کس بات پر غرور و تکبر ہے؟ کس بات پر فخر ہے؟ کس بات پر لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو بیان کرتا ہے؟ یہ عادی زندگی ہے, اپنی زبان سے بھی کہتا ہے. یہ جو خوبصورتی پر ناز ہے, کیا آپ نے بدصورت لوگوں کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مال زیادہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ نے کروڑوں پتی اربوں پتیوں کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جسے رب تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ اپنے علم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا, بے دین ہو گیا؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جسے رب تعالیٰ نے آواز کی خوبصورتی عطا فرمائی اور وہ اپنی آواز پر غرور و تکبر کرنے لگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز کو بند کر دیا؟ یہ سارے اختیارات تو رب تعالیٰ کی ذات پر ہیں, رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں. اگر آپ کو رب تعالیٰ نے کوئی منصب عطا فرمایا ہے, آپ کے ملازم ہیں, اپنے ملازم کے ساتھ کھانا کھانے کو اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے. اگر ہم کسی دعوت پر بیٹھے ہوں, کوئی کم آمدنی والا ہماری محفل میں بیٹھ جائے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے, جناب یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے, 3 پیس پہنا ہوا ہے, ہم نے بیٹی میں خوشبو لگائی ہوئی ہے, اور اگر کوئی غریب سا مسلمان ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو ہمارا انداز بدل جاتا ہے. جناب رب تعالیٰ کی ذات میں نا, جب مسجد میں آپ آتے ہیں, کروڑوں پتیوں کی الگ صف نہیں ہوتی ہے, غریبوں کی صف الگ نہیں ہوتی ہے. جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے تو غریب و امیر کا فرق رب تعالیٰ کی ذات رکھتی نہیں ہے. اگر غریب و امیر کا فرق کوئی رکھنے والی ذات ہوتی تو رب تعالیٰ ظاہر فرما دیتی, جناب کروڑ پتیوں کی صف الگ ہے, لکھ پتیوں کی صف الگ ہے, غریبوں کی صف الگ ہے, جن کے پاس ہزاروں ہیں, سینکڑوں ہیں, ان کی صف الگ ہے. نہیں, رب تعالیٰ کی ذات یہ بیان فرما رہی ہے کہ اگر میری بارگاہ میں کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے تو یاد رکھو تمہارے اپنے اندر بھی, اپنے معاملات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. رب تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کرنے کا اعزاز عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. جو کروڑ پتی ہے وہ بھی سفید احرام پہنے گا, وہ بھی ننگے سر ہوگا. جو کروڑ پتی ہے وہ بھی سفید احرام پہنے کا کوئی امتیاز نہیں ہے. آپ کسی کی شکل و صورت دیکھ کر نہیں فرق کر سکتے. یہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا ہے یہ پائی پہ جمع کر کے آیا ہے یا کروڑ پتی ہے؟ ایک انڈین خاتون ملی اس بار, شوہر نہیں ہے, انتقال ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, راستہ بھول گئی, وزارت کے آفس پر آئی, پریشان تھی, بوڑھی عورت ہے, روتے روتے کہنے لگی 14 سال سے پیسے جمع کر رہی تھی, 14 سال سے پیسے جمع کر رہی تھی اور ابھی عمرہ کرنے آئی. تو وہاں پہنچ کر کوئی فرق نہیں پتا چلتا کون کروڑ پتی ہے, کون اربوں پتی ہے, کون غریب ہے, کس کا کس کو کھینچ کر لایا ہے, کس کی کیسی محبت اس کو کھینچ کر لائی, کوئی فرق نہیں ہے. تو اپنے معاملات میں ہم اپنی انداز زندگی میں کیوں غرور و تکبر کریں؟ یاد رکھیے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تکبر کرنے والا ہے رب تعالیٰ قیامت کے دن اس سے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. آپ تو بہت بڑا بندہ ہے نا, رب تعالیٰ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا. رب تبارک و تعالیٰ یہ تکبر کرنے والے کو, غرور و تکبر کرنے والے کو, فخر کرنے والے کو قیامت کے دن پیٹ پلائے گا. تو آج رب تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے, مقام دیا ہے, سب رب تعالیٰ کا فضل سمجھیں, اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھیں. مولا کی بدائی تو تیرے ساتھ جستی ہے, اللہ اکبر تو تیری ذات کو کہا جاتا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو بے بس و لاچار ہوں. ابھی میری سانس بند ہو جائے تو میرے اختیار میں کچھ نہیں. میرا جاؤ حشمت چلا جائے, میرا جاؤ جلال چلا جائے, میرا مال چلا جائے, میری اولاد مر جائے, میرے پاس کچھ نہیں. کس بات پر غرور و تکبر کروں, کس بات پر فخر کروں؟ مولا تیری بارگاہ
بس جو تیری ٹوٹی پوٹی عبادت کر لیتا ہوں، جو تو نے دے دیا ہے تیری بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، بس تو قبول کر لے، بس تو خوش ہو جا۔ تو خوش ہو گیا تو میرا بیڑا پار، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر اس طرح آج جو انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے ایک سجدے کو بھی قبول کر لیا تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔